الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ مٹا میرے رنج و علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی۔ دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ مجھے دے دے ایمان پر استقامت، پے سید محتشم یا الہی۔ آج شعبان المعظم کا جمعہ ہے اور ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے آپ جو چاہیں گے وہی آپ کو ملے گا۔ دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس میں بھی برکت ہوگی۔ بس آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی مبارک ترین عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بہت کچھ پایا ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آج میں اپنا یہ عمل، یہ وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یعنی اس نے تیری تعریف کی اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو جو بیت الحمد میں جانا چاہتا ہے اسے صبر کرنا ہوگا، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جاتی ہے، بیت الحمد میں لے جاتی ہے۔ تو بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کا بھی بے شمار اجر و ثواب ہے۔ اگرچہ نابالغ اولاد کے انتقال پر غمگین ہو جانا بلکہ رونا نہ صرف اولاد سے محبت اور شفقت کا تقاضا ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ البتہ نابالغ اولاد کے انتقال پر رونے دھونے اور واویلا کرنے کی بجائے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے اور وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ جب بندہ رحمان کہہ کے بلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو عطا فرما دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان اپنے رزق کو خود اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور جتنا چاہے بڑھاتا جائے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، کسی چیز کا رنج نہیں رہتا۔ آج کل جو ناگہانی آفت ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، پورے دنیا کے مسلمان آپ دیدہ ہیں، غم زدہ ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مسجدوں میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ قیامت بالکل نزدیک آ چکی ہے، ایسے وقت میں ہم سب کو مل کر اس جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال، اے دو جہاں کے رب، ہماری اس مصیبت
کو دور فرما دے، ہمیں اس ناگہانی آفت سے پناہ عطا فرما، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ جب بندہ رحمان کہہ کے بلاتا ہے تو اللہ کی ذات اسے ضرور عطا فرماتی ہے، جب بندہ رحیم کہہ کے بلاتا ہے تو اللہ کی ذات جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اس بندے نے مجھے رحیم کہہ کر بلایا ہے، اس بندے نے مجھے رحیم کہہ کر پکارا ہے، لہٰذا اس کی فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ تو آپ لوگ بھی جب تک تہہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر کے جب تک گڑ گڑا کر دعا نہیں مانگیں گے، اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی، وہ ہمیں اسی طرح آزماتی رہے گی۔ آپ اس آزمائش سے گزرنا چاہتے ہیں، آپ اس آزمائش سے صبر و استقلال کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لیں۔ یہ جمعۃ المبارک کا پیارا سا دن ہے جسے مومنوں کی عید کہا گیا ہے۔ اس میں غسل کریں، غسل کرنا واجب ہے، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد نوافل پڑھیں، نماز ادا کریں اور آج کا دن کثرت سے اپنی زبان پر توبہ و استغفار لائیں، اپنی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ اس مبارک دن کے صدقے میں، اس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مہینے کے صدقے میں، جسے شعبان المعظم کا مہینہ کہا گیا ہے، اس مہینے کی برکت سے آپ کی یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ غریب ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور محتاج ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے ہیں تو بس گھر میں بیٹھے جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ بس جب بھی جمعۃ المبارک کا مبارک دن آئے یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے، اس عمل کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا گیا ہے، اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ اس قدر پاورفل یہ عمل ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ لوگ جنت کے خزانوں میں سے وہ خزانہ پانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی پہلے تو آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی فرض نماز کے بعد یہ عمل آپ نہ کر سکیں تو آپ نے چلتے پھرتے صرف 1000 مرتبہ صبح سے لے کر شام تک، یا جب بھی آپ یہ عمل کرنا شروع کریں 1000 مرتبہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو میں نے کلمات سامنے اسکرین پر لکھے ہیں، یہ آپ نے کلمات ان کو 1000 مرتبہ لگاتار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لگاتار پڑھیں گے اور پھر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ جو چاہیں گے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور دولت آپ کو اس قدر مل جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے، بانٹنا شروع کر دو گے، تقسیم کرنا شروع کر دو گے۔ اللہ کی ذات کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گی، اور آپ کی رشتہ داروں میں، خاندان میں، پڑوسیوں میں، ہر دوست احباب میں اتنی عزت ہوگی کہ آپ خود رش کرو گے، لوگ رش کریں گے کہ اس قدر آپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو عزتیں عطا فرمانے والی صرف رب کی ذات ہے۔ آپ لوگ اس رب کا ہر دم شکر ادا کیا کریں جس نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں یہ میری ویڈیو، یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا، تو آپ لوگ بھی خصوصی دعا میں ضرور شامل ہوں اور اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کرنے کے بعد آپ کی صحت کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ تو چند نام جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان کا نام میں
آج کی ویڈیو میں بتا دیتی ہوں. لبنہ محمود ہیں، انہوں نے صحت کے لیے اور اپنے بچے کے لیے دعا کروائی ہے. محمد عمران ہیں، امجد حسین ہیں، عبد الرشید ہیں، سلطان ہیں اور آسیہ ارشد ہیں، افسانہ خان ہیں، ارم ناز ہیں، نعمان ہیں، عذرا ہیں، محمد اس کے بعد یقین کامل ہیں کوئی، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. عشرت جہاں ہیں، کنیز مصطفیٰ ہیں جو بہت ہی ہماری اچھی ویورز اور سبسکرائبر ہیں، جو ہمیشہ دعا کے لیے کہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرما دے اور آپ کی تمام مصائب کو حل کرے، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، عزتیں آپ کو عطا فرمائے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.